جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر کل بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کا آپ لوگوں تک خبر پہنچ چکی ہوئی ہے کہ شہزاد اکبر صاحب پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ اس کے اوپر میں تفصیلاً بات کرنا چاہوں گا، اور کیونکہ کل سے بہت سارے لوگ جانا چاہتے ہیں، کچھ فون کالز بے تحاشا آ رہی ہیں، ان کی خیریت کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں، واقعہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس چیز کا سارے پتہ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو میں تھوڑا سا یہ ویلاگ ارلی بنا رہا ہوں، تو آئی ول ٹرائی ٹو شیئر مائی جو انفارمیشن جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا، لیکن کچھ بہت ساری انفارمیشن جو وہ کلاسیفائڈ کہہ لیں یا اس وقت ان پہ اس کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اٹس ٹو ارلی۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں چاہوں گا کہ خود شہزاد اکبر صاحب آپ کے سامنے خود آ کے رکھیں۔ ہوا واقعہ سر کچھ یوں ہوا، جو میرے سائڈ کی سٹوری ہے وہ یہ ہے جی کہ ہماری ایک روٹین بن گئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں پنجابی کا ویلاگ شہزاد صاحب کے ساتھ کرتا ہوں، تو ایک روٹین سی بن گئی ہوئی ہے کہ ان کا ٹائم کچھ اس قسم کا کام اس قسم کا کہ ان کی نگی بندھی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، فکس ٹائم ہوتی ہیں، اور میرا یہ ہوتا ہے کہ میرا مکس قسم کا ہوتا ہے حساب کتاب، مجھے فلیکسیبلٹی کی اویلیبلٹی زیادہ ہے، میں زیادہ فلیکسیبل ہوتا ہوں، تو وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر لیتے ہیں۔ تو صبح اٹھ کے روٹین کے مطابق میں نے ان کو ایک ٹیکسٹ میسیج کیا کہ جی ویلاگ کتنے بجے کرنا ہے، تو وہ اس کے مطابق پھر میں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا تھا، تو میں بیڈ میں ہی رہا، تو گھنٹہ گزرا تو ان کا کوئی جواب نہیں آیا، تو میں نے دوبارہ سے ان کو فون کیا تو پھر انہوں نے اٹھایا نہیں، اور یہ بھی میرے لیے تھوڑا سا تھا کہ یہ خیریت ہو، کیونکہ شہزاد صاحب کی عادت ہے وہ صبح اٹھ جاتے ہیں، شہزاد صاحب ارلی برڈ ہیں، وہ صبح اٹھتے ہیں، ان کی روٹین کچھ اس قسم کی بنی ہوئی ہے۔ تو میں بڑا ہوا کہ یار پتہ نہیں کیا بات ہے، تو ان کا کوئی 20-25 منٹ کے بعد ایک میسج آیا کہ آج ویلاگ نہیں کریں گے۔ میں نے ان کو تھمس اپ کا ایموجی بھیج دیا، تو اپنے کام میں لگ گیا۔ تو یہ ایک دم سے خیال آیا کہ یار یہ کیوں ویلاگ نہیں کریں گے، پتہ تو کروں کیا بات ہے۔ پہلے میں سمجھا کوئی بچہ بیمار ہے تو اس کو لے کے وہ آگے پیچھے کہیں ہو گئے ہوں گے یا کوئی ایسی کوئی چیز بن گئی ہوگی۔ خیر میں نے ان کو ٹیکسٹ میسیج کیا، انہوں نے کہا جی ہاسپٹل میں ہوں۔ جب مجھے ہاسپٹل کا پتہ لگا، یہ اراؤنڈ کو 9:30 بجے کا ٹائم تھا، 9:30 10 بجے کا ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں۔ دین آئی گاٹ ورڈ کہ یار بچہ کو بیمار ہے تو پتہ کرنا چاہیے، تو پتہ لگا ان کا، پھر مجھے میسیج آیا، فون آیا کافی لیٹ، تو انہوں نے بتایا کہ جی میرے پہ دوبارہ حملہ ہوا ہے، اور اس حملے کی تفصیلات کچھ یوں تھیں جی کہ حملہ آور جو تھا وہ جو کوڑا اٹھانے والے ٹرک ہوتے ہیں جو گھروں کے باہر گھومتے ہیں، کوڑا اٹھانے والے ٹرک، ان کی یونیفارم میں تھا، اس نے ماسک پہنا ہوا تھا، گورا تھا، اور ریزنیبل ہائٹ 6 فٹ کی تقریباً اس کی ہائٹ تھی، ہیٹ اس نے پہنا ہوا تھا، اور اس نے آ کے ان سے پوچھا جی کہ شہزاد اکبر ہیں، اور انہوں نے کہا جی میں شہزاد اکبر ہوں، اور اس نے ساتھ ہی حملہ کر دیا، اس نے پنچنگ شروع کر دی، اور چہرے پہ ان کے کافی ساری چوٹیں آئی ہیں، اور وہ پھر نیچے گرے تو صبح کا ٹائم تھا، بچے چونکہ چھٹیاں چل رہی ہیں انگلینڈ میں تو بچے سو رہے تھے، لیکن وہ دھینگا مشتی اس قسم کی ہوئی، جب ہوئی تو بچے اٹھ گئے۔ اب میں آپ کو بات بتاؤں کہ بچے ان کے چھوٹے ہیں، اور ان کی سچویشن لوکیشن اس قسم کی تھی کہ دروازے پہ جب بندہ کو اٹھ کے کمرے سے باہر نکلتا تو سامنے آپ کو دروازے پہ، کیونکہ ہم یہاں پہ گھر اس قسم کے ہوتے ہیں، تو وہ بچے اٹھ کے، بچوں نے یہ ساری دھنگا مشتی دیکھی، بھابھی اٹھ گئیں، ان کی مسز، انہوں نے پولیس کو کال کرنے کی کوشش کی، شروع کر دی۔ اسی دھنگا مشتی میں، اس لڑائی میں، اس بندے نے ٹھڈے اور جو مطلب اسالٹ تھا، ایک پراپر اسالٹ تھا، پراپر فزیکل اسالٹ اس بندے نے کیا، اور وہ اس کو انہوں نے دھکا دے کے باہر نکال دیا۔ شہزاد اکبر صاحب بھی آپ کو پتہ 6 فٹ کی ہائٹ ہے، وہ بھی اچھے خاصے ہیں، تو انہوں نے بھی آگے سے اس کو جو ابھی حملہ اس کے اوپر جو ابھی کاروائی کہہ لیں۔ اب حملہ کیا کرنا تھا، جب پہلے بندہ آتا ہے، وہ جب پہلے آپ پہ اٹیک کرتا ہے آپ ریڈی نہیں ہوتے، تو وہ ایک بکھلا دینے والی سچویشن سی بن جاتی ہے، اور ان ایکسپیکٹڈ قسم کی صورتحال تھی۔ تو انہوں نے وہ اس کو دھکا دے کے باہر نکالا، وہ باہر گرا، اٹھا، اور دوبارہ سے ان کی، پھر اس نے اپنے فون سے ان کی ویڈیو بنائی ہے، ساتھ اس نے دوبارہ اسالٹ بھی کیا ہے اور دوبارہ ویڈیو بھی بنائی ہے، اور پھر وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ پولیس آئی ہے، پولیس باقی کارروائی جو ہے وہ آپ کے اس طرح سے پولیس آئی، پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن شروع کی، ہاسپٹل لے کے گئے، ایمبولینس آئی، جو بھی ہوا سارا سلسلہ تو وہاں پہ ان کا سارا مکمل چیک اپ کیا گیا شہزاد اکبر صاحب کا، اینڈ ہی از الحمدللہ ہی از فائن۔ ان کو چوٹیں آئی ہیں، ان کی فریکچر ہے، ان کی ناک پہ فریکچر بھی ہے، لیکن ہی از الحمدللہ ہی از اوکے۔ میری ان کے ساتھ تو 2-3 دفعہ بات ہوئی ہے، اینڈ انہوں نے ہی واز ان ہائی اسپرٹ۔ میں ان کا ایک فقرہ بتاتا ہوں، فقرہ مجھے ہنسی آ گئی، میں ان سے انفارمیشن تھوڑی سی لینے کی کوشش کر رہا تھا، خرید پتہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو مجھے ہنسی آ گئی، کہنے لگے یار مارے انہیں ہیں تو پولیس مینوں لے لی پھر رہی ہے سویر دی۔ تو وہ اس قسم کی ان کا مذاق ان کا کرنے کا، جو ان کا جگت کا سٹائل ہے، جو وہ مذاق کرتے ہیں، تو وہ سامنے آ گیا ان کا نکل کے باہر، اور یہ چیز بتاتی ہے کہ ہی از ان ہائی اسپرٹ۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ آج آپ میرے ویلاگ کے علاوہ بھی آپ شہزاد اکبر صاحب کو آج آپ سنیں گے،
شہزاد اکبر صاحب دوبارہ سے اپنا آج وی لاگ کریں گے. یہ ایک ایسی نیوز ہے, گڈ نیوز ہے آپ تمام لوگوں کے لیے. میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ آپ ویٹ کیجئے, شہزاد اکبر صاحب آپ سے آ کے بات کریں گے. بہت ساری باتیں جو میں نہیں کرنا چاہ رہا پھر وہ بھی آپ سے کریں گے. پھر جناب ہوا یہ کہ یہ میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں, اس وقت یہ لندن میں پوزیشن یہ ہوئی ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کا یہ جو کیس ہے یہ ایک نارمل پولیس کیس نہیں لیا جا رہا, اس کو اب اس وقت ہائی لیول پہ ٹیک اپ کر لیا گیا ہے. ہائیسٹ لیول پہ انگلینڈ میں پولیس نے اس کو ٹیک اپ کر لیا. اس سے زیادہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کون سے لیول ہیں, کیا ریسورسز ہیں. وہ میں نے عرض کیا کہ میں بہت ساری باتیں نہیں کر پاؤں گا. میں چاہوں گا کوئی شہزاد اکبر صاحب کریں کیونکہ وہ پولیس سے ڈائریکٹ ان لنک ہے, اور میں نہیں چاہتا کوئی ایسی بریچ آف انفارمیشن ہو جائے یا کوئی ایسی بات پبلک ہو جائے. لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہائیسٹ لیول پہ ٹیک اپ کیا گیا. اب دو تھیوری ہیں جو مجھے رات کو اب تک کی جو صورتحال ہے اس سے جو تھیوریز ہیں کہ یہ حملہ کس نے کروایا. یہ بہت بڑا سوال ہے کہ یہ حملہ کون تھا, کس نے کروایا یہ حملہ. اس کی پوزیشن یہ ہے جی کہ دو تین قسم کی تھیوریز جو ہیں وہ سامنے. ایک تو تھیوری یہ ہے کہ ناصر بٹ صاحب جو ہیں جو سینٹر بنائے گئے ہیں ان کی ریپوٹیشن یہاں پہ کوئی اچھی نہیں ہے. ایک تو یہ بھی ایک تھیوری ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اس سال کے پیچھے انہوں نے پیسے دے دلا کے کسی سے یہ کام کروایا یا جو بھی ہوا. اس میں مسلم لیگ نون کا بھی نام آ رہا ہے. اس میں مسلم نون کے علاوہ جو نام ہے وہ ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کا نام بھی آ رہا ہے. سو پولیس جو ہے اپنی انویسٹیگیشن جو ہے وہ 3-4 مختلف اینگلز پہ کر رہی ہے. یہ ہوتا ہے, یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ ایک چیز کو دیکھیں کیونکہ 3-4 مختلف اینگل, کیونکہ وہ بندہ کہاں سے آیا اور وہ جب بھاگتے ہوئے گیا. ابھی ہمیں انفارمیشن مزید آنی شروع ہو جائے گی. پھر اس نے کپڑے ظاہر اتار کے کہیں پھینکے ہوں گے یا وہاں سے کسی گاڑی میں گیا, کیونکہ ان کے گھر کی جو لوکیشن اس قسم کی ہے کہ وہاں سے دور سے ایک بندہ آ کے بھاگ کے جا نہیں سکتا. تو ظاہر اس نے اپنا کوئی بیک اپ رکھا ہوگا, پچھلی گلیاں رکھی ہوں گی جو کہ وہاں پہ ویزیبل نہیں ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ریویل ہوں گی, وہ آہستہ سامنے آئیں گی, کچھ انویسٹیگیشن کا حصہ رہیں گی جیسا کہ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن یہ میں پھر بھی آپ دوبارہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہی از ان ہائی اسپرٹ. وہ ماشاءاللہ سے شہزاد اکبر ہے, اور وہ اسی طرح سے شہزاد اکبر ہے جس طرح کے وہ تھے, جس طرح کے پنجابی کے ویلاگ میں آپ کو نظر آتے ہیں. بڑے سنجیدہ ہیں اردو کے ویلاگ میں, لیکن جو لوگ پنجابی کے ویلاگ دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ ہنسی مذاق یہ وہ, اور ہمیں بھی ان کی لائف کا بہت زیادہ پتہ ہے کیونکہ میرا تو ان کے ساتھ کچھ عرصے سے بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہی از اے ونڈرفل پرسن. شہزاد صاحب کے بارے میں تھوڑی سی بات آپ کو اور بتاؤں کہ میں نے شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے کچھ مہینے ہو گئے ہیں ان کے ساتھ پنجابی کا ویلاگ کرتے ہیں, اور میں نے ان کو ایک بہت ہی شاندار باپ, ایک بہت ہی شاندار ہسبینڈ اور بے انتہا خوبصورت دوست پایا. جس کیلیبر پر, جس لیول پر انہوں نے کام کیا ہوا, جن جگہوں پہ وہ بیٹھے ہیں, میں نے اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ بندہ جو ہے نا وہ کوئی نہیں دیکھا. ایک اور شخصیت ہے, کسی وقت ان کا بھی نام لوں گا, جن سے میں واقعتاً میں یہ ہوا. ایک شخصیت بہت عرصہ پہلے میری ملاقات تھی مخدوم امین فہیم صاحب کے ساتھ. میں اکثر ان کا ذکر کرتا ہوں. مخدوم امین فہیم صاحب مرحوم جو تھے, ان کے ساتھ میری 1-2 ملاقاتیں ہیں, اور میں ان کو بہت ڈاؤن ٹو ارتھ پایا. وہ بہت ہی ایک کہنا چاہیے کہ سرمایہ دار گھرانہ یا جگیردار گھرانہ, لیکن بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے. اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کرے. اس کے بعد بہت عرصے کے بعد اگر میں نے کسی شخص میں کوئی انسان ہونا پایا, وہ شہزاد اکبر کو میں نے پایا. شہزاد اکبر سے جب میں بیٹھتے ہیں پرائیویٹلی, جب بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں, جب یقین کیجیے اتنا حب الوطنی شخص, اس کے اندر عمران خان کے لیے اور پاکستان کے لیے جو پیار ہے وہ ناقابل بیان ہے. آپ یقین کیجیے, میں فوجی جرنیلوں سے ملا ہوں, لوگوں سے بات کی ہے, لیکن انسانیت کے لیے جس قسم کے اس کے چہرے پہ ایک دم چمک آ جاتی ہے, ہیومن رائٹس کے بارے میں جب اس کے اوپر چمک آ جاتی ہے, انسانی حقوق کے بارے میں, بیٹیوں کا معاملہ ہو, لوگوں کا معاملہ ہو, جو ان کے چہرے پہ جو انسانیت کے لیے جو بات کرتے ہوئے جو ان کے ایکسپریشن ہوتے ہیں, آپ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ دل سے بات کر رہا ہے. یہ جب آپ کسی بندے سے پاس بیٹھتے ہیں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ توتوں لگا کے بچوں گا لگنا. تو ہی از سچ اے لولی پرسن. اور دلیرین میں جو ہے وہ بہت زیادہ دلیری ہے. میں اب ایک چیز آپ کو یہاں پہ ریویل کروں گا کہ جب ہمیں پاکستان ایمبیسی جانا تھا تو بہت ساری چیز تھیں ان کے, اس کے لیے پاسپورٹ کے لیے جانا تھا, تو یہ ان کو پاکستان ایمبیسی جانا پڑا. تو بہت سارے لوگوں نے, میں اتنا ہی کہوں گا کہ بہت ساری تفصیلات پھر میں نہیں بتانا چاہتا, لیکن اتنا کہا کہ وہ ایمبیسی نہ جائیں, لیکن یہ وہاں پر گئے, ان کے ساتھ میں بھی گیا. بہرحال اینی وے یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کی دلیری ہے. ہی از اے ونڈرفل پرسن. بار بار ان کو کہا گیا, 3-4 دن پہلے بھی ان کو, 1 ہفتہ پہلے وارننگ تھی, الرٹ تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے. اور اس کے سلسلے میں ان کی پولیس سے ملاقاتیں بھی ہوئیں اور ملاقاتیں ہو رہی تھیں.
ان کو بلایا گیا, ان سے بات چیت کی گئی اور ان کو کچھ ایسے اشارے کیے گئے, کچھ ایسی باتیں پتہ لگی ہیں جن کو پھر میں یہ دس از ویری ٹاپ سیکرٹ, لیکن میری بات سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ اس وقت ہائی لیول پہ اس کو ٹیک اپ کیا گیا ہے, یہ کوئی نارمل چیز نہیں ہے, اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہیں اور بہت ساری ڈائریکشن اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ہوئی ہے شہزاد اکبر کے واقعے کے ساتھ, وہ یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ جو پاکستانی ڈائسپورا جو لوگ رہ رہے ہیں وہ کوئی اتنے خوش نہیں ہیں, اور اگر یہ ان کو ڈرانے کے لیے کام کیا گیا تو میں بھی بتانا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں کو کہ یہاں پہ ڈر اور خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے ڈر اور خوف کی. فوری طور پہ جو ہمارے ایم پیز ہیں ان کے ساتھ رابطہ قائم کیا گیا ہے. اس پروٹیسٹ میں تمام جو لاسٹ پروٹیسٹ میں جو تمام لوگ جو شامل تھے ان تمام لوگوں نے اپنے اپنے ایم پی سے ملاقات شروع کر دی ہے. آپ چند ایک دنوں میں پروٹیسٹ بھی دیکھیں گے, آپ یہ ساری ہلچل دیکھیں گے. اس حملے کا کوئی فائدہ کسی کو نہیں ہوا, بس اتنا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی بدنامی میں اضافہ کر لیا, پاکستان کی بدنامی میں اضافہ کیا. یہ برطانیہ کی سرزمین کو انہوں نے ایک جنگ کا میدان بنانے کی کوشش کی ہے. جس نے بھی حملہ کروایا اس بندے نے اس کو برطانیہ کو دے ٹرائنگ ٹو میک انگلینڈ بیٹل گراؤنڈ, اور اس کے لیے پاکستان کی ایجنسیاں ذمہ دار ہیں, نواز شریف خاندان ذمہ دار ہے. یہ تو انویسٹیگیشن پتہ چلے گا, اس کے اوپر بات میں زیادہ کرنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ یہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہو چکا ہوا ہے. اور اس وقت جو ہے میں بات کر رہا تھا اوورسیز پاکستانیوں کی, یہاں پہ تمام کے تمام لوگوں نے الرٹ, انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے ایم پیز کو بتایا الرٹ ہیں, سارے کے سارے الرٹ ہیں, لیکن خوف کوئی نہیں ہے. محتاط ضرور ہو گئے ہیں, محتاط ہیں, اور آگے سے پریکاشنز بھی لیے جائیں گے. شہزاد اکبر کی ایک اور چیز میں بتا دوں کہ وہ جو حملہ آور تھا اس کی ویڈیو جو ہے وہ قبضے میں لے لی گئی ہے, اس کی ویڈیو جو ہے وہ قبضے میں لی ہوئی ہے, اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی. یعنی ہی از ناٹ ان ہائیڈنگ, وہ چند دنوں کی بات ہے, وہ بندہ پکڑا جائے گا. یہ اب بھاگنے والا جو سین ہے نا, یہ اب شاید ممکن نہیں ہوگا, اور اگر وہ لوکل ہے تو جلدی پکڑا جائے گا, اور اگر وہ کوئی ایسٹرن یورپین یا کہ باہر سے کوئی لایا گیا بندہ تھا تو وہ اس کو شاید کوئی ٹائم لگے گا. لیکن بہرحال جو میں بات کر رہا تھا, بات پھر وہ اس طرف چلی گئی. بات صرف یہ ہے کہ یہ جو آپ اوورسیز کے اوپر حملے کروا رہے ہیں یا یہ آپ آوازیں بند کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ ناکامی ہے آپ کی. آج آپ دوبارہ سے شہزاد اکبر صاحب کو سنیں گے, شہزاد اکبر صاحب دوبارہ سے اپنا ویلاگ کریں گے اور آپ لوگوں سے بات کریں گے, اور ان لوگوں سے بات کریں گے جنہوں نے حملہ کروایا, جن لوگوں نے یہ حملہ کروایا اور جن لوگوں نے یہ ان کی آواز بندی کروانے کی کوشش کی ہے یا کوئی میسج دینے کی کوشش کی ہے. یہ بے سود ہے, یہ بالکل بے سود ہے. آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. میں بڑے تحمل سے بغیر غصے میں, کیونکہ مجھے رات کا بڑی ایک ٹینشن سی تھی, رات کو بہت زیادہ آپ کا عجیب کیفیت تھی رات کو, جو کہ نارمل مجھے اس طرح نہیں ہوتا. بات میں رات کو بھی کرنا چاہ رہا تھا, ویلاگ بھی کرنا چاہ رہا تھا, ویڈیو میسج بھی دینا چاہ رہا تھا, لیکن کوشش کی کہ خاموشی اختیار کی جائے. لیکن اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو خاموش نہیں کروا سکیں گے. یہ اس طرح کا کام ہوگا نہیں, یہ پاکستان ایسے آگے بڑھے گا نہیں. آپ برطانیہ کو ایک اکھاڑا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. برطانیہ حکومت آپ کے ساتھ ہے, یہ وہ آپ کے معاملات کو دیکھتی ہے. اس کو عاصم منیر کو بھی بڑے وہ پروٹوکول وغیرہ مل جاتا ہے یہاں پہ آ کے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, کوئی بھی ملک, چاہے وہ برطانیہ ہو چاہے وہ امریکہ ہو, اپنے جگہوں کو اپنے گھروں پہ آگ نہیں لگانے دیں گے. آپ کے گھر میں آگ پسند کی جائے گی, اپنے گھر میں آگ کوئی نہیں لگائے گا, اور یہ معاملہ بھی یہاں پہ رکے گا نہیں. آپ آواز نہیں روک پائیں گے اور ان کے معاملات رکیں گے نہیں. جس طرح آپ لوگوں کی یہاں پہ فسطائیت بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں, عاصم منیر رجیم کی جو فسطائیت بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں, اس طرح اوورسیز پاکستان بھی طاقت لیتے جا رہے ہیں. یہ طاقت جو ہے یہ آپ کی بدماشیوں سے حاصل ہو رہی ہے. یہ ٹٹ فار ٹیٹ والی پوزیشن ہے. یہ آپ ان کو جتنا ماریں گے یہ اتنا لڑیں گے, جتنا ماریں گے اتنا لڑیں گے. اس وقت میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں, اس وقت عمران ریاض خان, صابر شاکر لندن میں, اور بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی جو کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جن سے لگ رہا ہے کہ ان کی بھی ریکی ہوتی ہے یا ان کے بارے معاملے کی. لیکن آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ کوئی خوف کا عنصر کہیں بھی نہیں پایا جاتا. آپ کو بہت ساری باتیں نہیں بتائی جاتی ہیں, آپ پریشان ہوتے ہیں, لیکن اس میں پریشانی والی بالکل بھی کوئی بات نہیں. اس کو اس طرح لیا گیا ہے کہ زندگی میں حادثات ہوتے ہیں. اس کو اسی طرح لیا گیا ہے کہ زندگی میں چیزیں ہوتی ہیں. اس کو اس طرح نہیں لیا گیا کہ وہ ہم چپ کر جائیں گے, ہم بات نہیں کریں گے. یہ عاصم منیر کے لیے کھلا میسج ہے. آج شہزاد اکبر دوبارہ آئیں گے اور آپ سے ایک مخاطب ہوں گے. آپ اپنے خوف اور ڈر میں جس طرح جیکٹیں پہن کے آپ پھر رہے ہیں, یہاں پہ کوئی جیکٹیں پہن کے نہیں پھر رہا. سب اسی طرح اپنے کاروبار زندگی میں شامل ہیں, ہم بھی شامل ہیں اور شہزاد اکبر صاحب بھی شامل ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ایک شاندار انسان ہے شہزاد اکبر, بہت ہی محب وطن انسان ہے شہزاد اکبر. میں ان کی جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے. میں نے بہت کم لوگوں میں وہ کوالٹیز پائی ہیں جو میں نے اس شخص میں دیکھی ہیں. ہی از ویری ینگ,
مجھ سے بہت چھوٹے ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہی گیو می سو مچ رسپیکٹ. اور یہ مجھے نہیں, سب کوئی جتنے بھی ملنے والے ان کو بندے, ان کو اگلے بندے کا پتہ ہوتا ہے کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو بھی اتنے ہی مسکرا کے اتنے ہی پیار سے ملتے ہیں کہ کسی اور کو وہ شاید اس طرح سے. لوگوں کے اندر جو کنسیپشن ہے نا شہزاد صاحب کے بارے میں, وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ پرسن ہے. یعنی انہوں نے مجھے, میں نے ان کے ہاتھ کا آملیٹ بھی کھایا ہوا ہے, میں نے ان کے ہاتھ کے پیٹیز بھی کھائے ہوئے ہیں. وہ میں جب ہم ریکارڈنگ کرنے بیٹھتے ہیں, آپ یقین کیجئے کہ وہ کافی خود بناتے ہیں. کئی دفعہ میں ایک دو دفعہ میں نے کہا جی کافی میں بناتا ہوں, جب بیٹھے ہوئے تھے, یا کوئی چائے میں بناتا ہوں, کہتے تم چھوڑو, میں خود بنا رہا ہوں. سو ہی از دیٹ کائنڈ آف پرسن. گھر میں, اپنے گھر میں ایک اس طرح ڈاؤن ٹو ارتھ بندہ. میں کس کے اوپر تو میرا خیال ہے میں گھنٹہ بات کر سکتا ہوں. جس بندے کے اوپر نے حملہ کیا, ایک عام پاکستانی اور محب وطن پاکستانی, انسانی حقوق کے بارے میں اس کا پیشن ہے, اس بندے کے اوپر حملہ کیا ہے آواز دبانے کے لیے. یہ آواز دبے گی نہیں سر. میرا بڑا کھلا پیغام ہے پاکستان کے اندر بیٹھے تمام لوگوں کو, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے, یا وہ شین ہے, یا وہ ایجنسیز ہیں, کوئی بھی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں, اس طرح آپ عوام کی آواز دبا نہیں سکتے. آپ ان کو بڑھا گلوریفائی کر دیں. آج آپ دیکھیں ہر طرف شہزاد اکبر نظر آئے گا آپ کو, ہر طرف شہزاد اکبر نظر آئے گا. اس کی دلیری, اس کی جو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے, اور ایک دلیر شخص ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو, اس آپ لوگوں کو اور ہمیں اس طرح ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, وہ عطا کیا ہے, وہ ہمیں مزید اسی طرح قائم و دائم رکھے. میں اور بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن چونکہ آپ کو پتہ میں 10-12 منٹ کی بات کرتا ہوں, تو اس لیے اس کو یہیں پہ ختم کریں گا. فردر کوئی اپڈیٹس ہوگی تو میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آج ہی کسی بھی وقت فردر بھی ایک چھوٹا سا بھی لاگ بھی ہوگا, وہ بھی کروں گا. اب آن ورڈز اب سے بعد اب جو بھی کوئی اپڈیٹ ہوگی, ایمرجنسی اپڈیٹس ہوگی, وہ آپ کو ساتھ ساتھ ملتی رہیں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.